تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، خدا نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو غصہ، آج ہم غصے کے تعلق سے پڑھیں گے کہ غصہ جو ہے یہ ایک انسانی صفت میں سے ہے، غصے کا آنا. لیکن اس کا آنا برا نہیں ہے، اس کا باقی رکھنا برا ہے. غصے کا وہ باقی رہے، برقرار رہے، یہ برا ہے. یعنی جب انسان بہت غصے میں ہوتا ہے نا تو جنون کی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی، جس میں بسا اوقات انسان قابو نہیں پا پاتا. بہت غصے میں ہوتا ہے تو قابو نہیں رکھ پاتا اپنے اوپر، اور کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے یا ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس میں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے اسے. اسی لیے غصے کے دور کرنے اور اس کے پینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو خدا نیکی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں ایسی. تو جو لوگ غصے کو دبا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور اس میں بے اعتدالی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بہت زیادہ یعنی بہت ظالم بن گیا یا بہت بے دردی والا جو کام ہوتا ہے نا وہ انسان غصے میں کر بیٹھتا ہے. بسا اوقات تو غصے میں خون ریزی، لڑائی بھی آ جاتی ہے. آئے دن ہم واقعات سنتے ہیں، غصے میں انسان طلاق تک دے دیتا ہے اور پھر بعد میں پریشان ہو جاتا ہے، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے کہ اب کیا کروں. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غصے پر قابو رکھے، اسے پی لے. اور ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلوان فرمایا. پہلوان، غصے کو پینے والا پہلوان ہے. تو جو غصے کو پینے والا ہے وہ کون ہے؟ پہلوان ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک میمون بن مہران ایک شخص تھے، ان کی باندھی جو ہے، ان کی جو غلام تھی، نوکرانی تھی، وہ پیالے میں گرم سالن لے کر آئی. مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پھسلی اور جو شوربہ تھا، جو سالن تھا، ان پر گر پڑا. تو میمون نے مارنے کا ارادہ کیا باندھی کو. تو باندھی نے فوراً یہ آیت پڑھ لی، والکاظمین الغیظ. تو میمون نے کہا کہ اچھا چلو، میں نے غصہ پی لیا. اس نے پڑھا والعافین عن الناس. تو میمون نے کہا کہ میں نے چلو معاف کر دیا. باندھی نے پھر پڑھا واللہ یحب المحسنین. تو میمون نے کہا میں نے احسان کیا، جاؤ اللہ کے واسطے تمہیں آزاد کر دیا. تمہیں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اسی طرح سے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہے، انہوں نے ان کی باندھی ان کو وضو بنا رہی تھی، تو وضو بناتے بناتے وہ برتن ان کے اوپر ہی گرا دی. اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو غصہ تو آئے گی نا، پورا کپڑا ان کا بھیگ گیا. وہ مطلب غصے میں کچھ کہنے ہی والے تھے تو اتنے میں ہی باندھی ڈر گئی اور فوراً اس نے کہا والکاظمین الغیظ. تو یہ سنتے ہی، چکے وہ سید خاندان سے تھے. کون تھے؟ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا وہ. تو فوراً جو ہے جیسے ہی انہوں نے سنا تو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے، کچھ کہا نہیں. پھر فوراً کنیز نے دوسرا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو جو ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا. تو انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. تو کنیز تو بہت چالاک تھی، بہت ہوشیار تھی، تو اس نے اس کے بعد تیسرا جملہ بھی کہہ دیا واللہ یحب المحسنین. تو انہوں نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو ایک غلام کے لیے آزادی ملنا اس وقت بہت بڑی بات تھی. آج غلامی کا دور نہیں ہے، پہلے غلامی کا دور تھا تو مالک کہتا تھا اٹھ تو وہ اٹھے، بیٹھ تو بیٹھے. وہ مالک کے قبضے میں ہوتا تھا انسان جو غلام ہوتا تھا. لیکن اگر آزاد ہو گیا تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی. تو انہوں نے اپنے غلام کو اس آیت کو سننے کے بعد آزاد بھی کر دیا. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کا احساس کتنا زیادہ تھا اور غصے کو کیسے پینے والے لوگ تھے وہ لوگ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے بہترین، سب سے بیسٹ لوگ
اب ہم دیکھیں کیا ہم ہیں؟ کیا کہا غصہ ہے تو برداشت کر لے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپا مجھے بہت غصہ آتی ہے, میں کیا کروں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں آپا میں تو بہت منہ پھٹ ہوں, جو ہے وہ ہے, میں منہ پہ بول کے نکل جاتی ہوں, پھر کسی کو کڑوائی کیوں نہ لگے. سمجھ رہے؟ تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. ہمیں کیا, ہم کو لگتا ہے ہم تو بہت اچھی, ہمارا دل صاف ہے. تو کیا ہمارا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صاف ہے؟ ہاں, صحابہ سے زیادہ صاف ہے. وہ کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے ایسے. ہم کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے, ہم تو جو منہ پہ ہے وہ جو پیچھے ہے وہ سامنے, ہم تو ہمیں برا لگے گا ہم تو فٹ فٹ بول دیں گے. لیکن الفاظ کا چناؤ ہے نا, غصے میں بھی انسان اچھے الفاظ سے بات کرے, برداشت کرے, نبھائے, معاف کرے. اللہ کے نبی نے کہا یہ بہترین لوگ ہیں, یہ بہترین لوگ ہیں. اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ جو ہے وہ غصے کا وہ گھونٹ ہے جسے اللہ کے واسطے انسان پی لیا, کہ جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا. غصہ تو بہت آیا لیکن کس کے واسطے پیا؟ اللہ کے واسطے. یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا, یہ جو انسان ہے جو اس نے اللہ کے لیے بس اللہ میں برداشت کری, بس آپ کے لیے, اور ایک دم چپ, یہ نہیں کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا, ہاں مجھے بہت غصہ آئی تھی, سب کو کہتے پھر کیا مطلب ہے؟ غصہ یہ خاموش ہو گیا ہے, بس اللہ کے واسطے چپ ہو گیا. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ والا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ جو گھونٹ ہے نا غصے کا پینا, یہ سب سے محبوب ہے, سب سے پسندیدہ ہے. یعنی کوئی کمزور انسان ہے, کوئی ہمارے ماتحت ہے, ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے, ہمیں اس پر غصہ ہے لیکن اللہ کے واسطے ہم نے پی لیا, تو یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کے واسطے پینے کا مطلب کیا؟ کسی ڈر اور فتنے کی وجہ سے نہیں غصہ پیا ہے. جیسے اگر کوئی امیر کا بچہ ہے یا کوئی بڑے اسٹیٹس پہ کوئی انسان ہے اور اس کے بچے نے کچھ غلطی کی ہے, ہمیں غصہ تو بہت آیا ہے لیکن ہم اس کو مار نہیں رہے. کیوں؟ ابھی ماریں گے تو بات بڑھ جائے گی, برے اس کے مطلب الٹا میں ہی خطرے میں پڑ جاؤں گا. یہ تو بہت امیر انسان کا بچہ ہے, اس کا اچھے پوسٹ پہ اس کے والد ہے نا, تو پھر وہ غصہ پی لے. تو یہ اللہ کے واسطے پینا نہیں. وہاں ثواب ملے گا کہ چلو برداشت کر لیا ہے اس نے, کیا کرے, ہے نا, غصہ آئی ہے لیکن برداشت کیا, اس پہ ثواب ہے. لیکن یہ گھونٹ اللہ کے واسطے پینا نہیں ہوا. یعنی جس کو ہم مار سکتے تھے, جس کو ہم 4 بات سنا سکتے تھے اور ہمارا کچھ جاتا بھی نہیں, اس کو ہم نے برداشت کیا ہے. تو اللہ رب العزت ایسے گھونٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں, غصے کے پینے کو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے جو غصے کو پی لے نا, بہت غصہ آ رہا تھا, ایسی سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ غصہ بہت آیا لیکن اس نے پی لیا, ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ساری مخلوق کھڑی ہوگی, اس کے سامنے بلائیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. سوچو کتنے اعزاز کی بات ہوگی, کتنے فخر کی بات ہوگی. اور اللہ فرمائیں گے جس حور کو پسند کرے چاہیے, جو حور تجھے, وہ تجھے مل جائے گی. مطلب غصہ کر سکتا تھا لیکن برداشت کیا, ہے نا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کیا کرو, تمہارے لیے جنت ہے. پھر بعض لوگ, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں, مجھے غصہ ہی بہت آتا ہے, مجھے غصہ, یعنی یہ جملہ ہی ہم بول بول کر اپنے اندر کے حیوان کو جگا رہے ہیں. مجھے غصہ ہی بہت آتا ہے, میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں. ہمیں یہ جملہ نہیں بولنا, ہمیں یہ کہنا کہ نہیں میں اللہ کے لیے برداشت کروں گی, میں اللہ کے لیے برداشت کروں گی, میں انشاءاللہ اللہ کے لیے قابو میں رکھوں گی اپنے آپ کو. غصہ آئے گا لیکن میں قابو میں رکھوں گی, تو قابو میں آئے گا. لیکن ہم کہنے نہیں مجھے برداشت نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, برداشت تو نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غصے کو دور کرے گا نا, کسی پہ غصہ آ رہا اور برداشت کیا, ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کو بھی دور کریں گے. کتنی پیاری بات فرمائی. اور ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے, تھوڑی فرمائیے, تاکہ وہ نصیحت ایسی ہو جس پر میں عمل کر سکوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اور میں اس کو یاد رکھوں کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی تھی. جیسے کہتے ہیں 2 نصیحت کر دیجئے, کچھ نصیحت کر دیجئے, ایسے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا. اس نے کہا کہ اور کوئی نصیحت؟ اللہ کے نبی نے کہا غصہ مت کرنا. اس نے پھر کہا, ہر مرتبہ اللہ کے نبی نے اس کو یہی نصیحت کی کہ غصہ مت کرنا.
یعنی یہ غصہ ایک ایسا عمل ہے جب انسان نکالتا ہے نا اور زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے کسی کا دل بھی پھٹ جاتا ہے. اور یہ دل جب دکھتا ہے نا سامنے والے کا, دل جب پھٹتا ہے نا تو پھر اس دل زبان نہیں بددعا دیتی ہے, یہ دل کا درد ہے نا, دل کا جلاپا, یہ سامنے والے کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے. ہم نے تو سرسر سنا دیا سامنے والے کو, ہم نے کہا میں نے تو اچھا سنائی اور بہت ماری اس کو میں نے, سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ جو ہم نے ایک بھی زیادہ مارا ہے نا, یا ہم نے جو ظلم کیا ہے اگر اس کے اوپر کسی طرح کا 1% بھی, اس کا بھی روزے قیامت اللہ کو حساب دینا ہوگا, اور دنیا میں بھی. اور ایک حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا, یعنی وہ بدلہ لے سکتا تھا لیکن وہ بدلہ نہیں لے گا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دیں گے. اور ایک روایت میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے لڑائی میں, پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو اب غصے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بتلایا. کیا فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے, اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے, اور آگ پانی سے بجھتی ہے. تو اسی لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے نا تو وضو کر لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے 3 علاج بتائے, ایک روحانی اور 2 ظاہری علاج بتائے. روحانی کیا ہے؟ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے نا. تو انسان کیا کرے, فوراً اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ میں شیطان سے بھاگ کر آپ کی پناہ میں آتا ہوں. فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اور جو ظاہری علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. مطلب اس سے یہ کہ جب انسان کا جو پوزیشن بدلتی ہے نا, یعنی حیت جب تبدیل ہوتی ہے نا تو طبیعت انسان کی ہٹ جاتی ہے, غصہ کم ہو جاتا ہے. اور دوسرا علاج کیا فرمایا؟ وضو کر لے. تو غصے میں گرمی سے خون کا دوران بڑھ جاتا ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہے, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. تو جب انسان پانی سے اپنے چہرے کو دھلے گا, وضو بنائے گا, گردن پہ مساج کرے گا, تو مزاج میں ٹھنڈک آئے گی اور غصے کی گرمی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اس چیز پر عمل کرنے والے بنے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غصے سے ہم سب کو بچائے عافیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.